ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے غلطی کی، اس پاک رب نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس پاک رب نے تھام لیا۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ بدن پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے شیطان 40 روز تک دور بھاگتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ نہار منہ 7 عدد عجوہ کھجور کھائے گا، اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگ جاتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، اور اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ اس وقت تک آپ سے کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جس کا دل سخت ہو اسے چاہیے کہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے
جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آتی ہے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ اعتبار کسی نے نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہم لوگ عجیب ہیں کہ ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالم سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ خود کو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ سمجھنے لگتا ہے۔